اب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد و قتال کا اسلامی پھر تصور کیا ہے، اسلام کے اندر اس کا کیا مفہوم ہے. جہاد و قتال فی سبیل اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس والے سے اچھا ابھی بھی ہم نے جہاد و قتال فی سبیل اللہ پہ ابھی بات نہیں کی ہے، لیکن اسلام کے اندر مختلف قسم کے جہاد اکنالجڈ ہیں. اس میں ایک جہاد فی سبیل اللہ ہے، وہ سب سے جو ہائیسٹ اس کی کیٹیگری ہے، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے. اسلام کے اندر کچھ اور جہاد کی صورتیں بھی ہیں جو کہ اکنالجڈ ہیں، جن کو ایکسیپٹ کیا گیا. جیسے فار ایگزامپل ایک جو ہے جہاد ہے، جہاد مع نفس کے خلاف جہاد. یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے سچ، لیکن یہ بھی دین کے اندر اکنالجڈ ہے، اور اس کا ذکر بھی جو ہے حدیث میں آتا ہے. فار ایگزامپل حدیث ہے کہ افضل الجہاد ان تجاہد نفسک وہواک فی ذات اللہ تعالی. افضل جہاد یہ ہے کہ تو اپنے نفس کے خلاف اور اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کر تاکہ اسے اللہ کی ذات کے تحت لے. ٹھیک ہے، اس کو ایک اور اینگل سے قرآن مجید میں بیان کیا گیا جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. جب شرک کا ہم نے دیکھا تھا، شرک مع نفس کے حوالے سے جب ہم نے بات کی تھی، یا فرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ایسی شخص کو بھی دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. وَأَضَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ علم، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کر دیا اس کے علم کے ہونے کے باوجود. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور مور لگا دی اس کے کان پہ اور اس کے دل پر. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیے. وَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو اللہ کے بعد اب یہ کون اس کو ہدایت دے گا؟ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ اب ہم نے یہاں سے وہ ایک ایسپیکٹ جو ہے یعنی ذاتی ایسپیکٹ کے حوالے سے نا، یہ تو ذاتی اصلاح کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک جدوجہد ہے جو ہر آن ہمارے وجود کے اندر چلتی رہے گی، اور وہ ہے کہ جہاد مع نفس، یعنی اپنے نفس کے خلاف ہم فائٹ کرتے رہیں گے قیامت تک، مطلب موت تک. ٹھیک ہے، اور قیامت تک یہ جہاد جو ہے ہر مسلمان کی باطن میں چلتا رہے گا. تو یہ بھی اکنالجڈ ہے دین کے اندر. ٹھیک ہے، اور اس کا ایک براڈر ایسپیکٹ بھی ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا جب ہم نے حقیقت انسان کو دیکھا تھا کہ جب ہم جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہوتے ہیں نا، جب اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، تو ادھر بھی جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے ہمارا تزکیہ نفس بھی ہو رہا ہوتا ہے. یعنی یہ پورا ایک آرگینک ہول ہے، ایک کمپریہنسو کانسیپٹ جو ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم یعنی اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا کہ جناب آپ جو ہے کریکٹر بلڈنگ کے والے سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کریکٹر بلڈنگ ممکن نہیں جب تک کہ انسان جو ہے الہ کرمت اللہ یا کوئی بھی ہائر آبجیکٹیو اس کے لیے جدوجہد نہ کر رہا. اور اس کو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تین بڑی پاورفل قوتیں ہیں. ایک قوت باقیہ ہے، یعنی زندہ رہنے کی ایک ارج ہے ہمارے اندر، اور ایک قوت شہوانیہ ہے، یعنی ارج ٹو پلیئر ہے، ہم جو ہے فرد بخش جو ہے زندگی چاہتے ہیں. اور پھر ارج ٹو پاور ہے، یہ تیسری بڑی جو ہے ارج ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ ان دو جو ارجز ہیں یعنی ارج ٹو لیو اور ارج ٹو پلیئر، ان کو تو چینلائز کرنے کے والے سے ہمیں پتا ہے کہ ارج ٹو لیو کو چینلائز کیسے کرنا ہے، حلال روزی کے ذریعے سے. ارج ٹو پلیئر کو کیسے کرنا ہے، نکاح اور دیگر فرد بخش سرگرمیوں کے ذریعے سے. اور اس کے یعنی ان کو چینلائز کرنے کے یا ان کو سیٹسفائی کرنے کے، ان ارجز کو، یہ جو ہمارے اندر جذبات ہیں ان کو سیٹسفائی کرنے کے حرام طریقے بھی ہم نے بات کی تھی کہ چوری، ڈکیتی، رشوت سے بھی آپ روزی کما سکتے ہیں اور اپنے آپ کو زندہ رکھ سکتے ہیں. اس طریقے سے زنا ہے، بد نظری ہے، فحاشی، موسیقی وغیرہ، اس طرح کی چیزوں سے بھی آپ فرد حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ حرام طریقے ہیں. صحیح طریقہ جو ہے وہ ہمیں بتا دیا گیا کہ وہ کیا. اسی اینگل سے دیکھا جائے تو ارج ٹو پاور ایک بہت پاورفل جذبہ ہمارے اندر موجود ہے. نیچے نے اس پہ بہت بات کی، جرمن فلسفی تھا. اور اس کو اگر ہم چینلائز نہیں کریں گے تو اس کے غلط راستے بہت سارے ہیں. یعنی حسد کیوں انسان کرتا ہے، بغض کیوں کرتا ہے، غیبت، تکاسل، استہزاء، یہ سب جو رذائل ہیں ہماری پرسنالٹی کے، جو ہمارے اندر جو بہت سی برائیاں ہیں اخلاقی، اس کی جڑ اور بنیاد جو ہے وہ یہی ارج ٹو پاور ہے. اور اس کو چینلائز کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے جہاد. ٹھیک ہے، تو اس اینگل سے بھی دیکھا جائے تو جہاد فی سبیل اللہ ان براڈر سینس میں جو ہے وہ ہمارے اس نفس کو قابو کرنے کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے. تو یہ بھی بات ہم پہلے کر چکے ہیں. اچھا، دوسرا جہاد جو ہے جو کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے وہ ہے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، کہ ہم جو ہے قرآن مجید کو پیش کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ بھی اسٹرگل ہے. دوسرے لوگ جو ہیں وہ باطل نظریات کو پیش کر رہے ہیں، تو اس کے مقابلے میں جب ڈیفینیٹلی آپ نے صحیح نظریہ پیش کرنا ہے تو وہ قرآن کے ذریعے سے پیش کرنا ہے. تو اس کے بارے میں سورہ فرقان میں آتا ہے کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کہ کافروں کی آپ بات نہ مانیں، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور ان کے ساتھ جہاد کریں اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی لفظ جہاد سے آپ نے اللہ تعالیٰ نے تعبیر فرمایا.
پھر اس کے بعد سورہ جو ہے حج کے اندر تو ہم نے پہلے پڑھ ہی دیا ہے کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے لیے جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے. وہ اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. ملت ابیکم ابراہیم، تمہاری باپ ابراہیم کی ملت میں تمہیں رکھا ہے. هو سماکم المسلمین، اور تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. من قبل وفی ھذا، پہلے بھی اور اب بھی. لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہ ہو جو. ہم یہ شہادت الناس کا پورا تصور پچھلے لیکچر میں اچھی طرح دیکھ چکے ہیں. تو اس میں بھی لفظ جہاد آیا ہے. تو یہ بھی ایک سٹرگل ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے حوالے سے. تو یہ بھی دین کے اندر جہاد کا ایک اہم کانسیپٹ ہے. لیکن پھر جو سمجھ لیں کہ جہاد کا جو صحیح معنوں میں تیسرا بڑا محاذ ہے، یعنی یہ ملٹیپل فرنٹس ہیں جن میں ہمیں لڑنا ہے. ایک اپنے وجود میں لڑنا ہے، ایک ہمیں نظریاتی سطح پہ لڑنا ہے، ایک جو پھر ہائیسٹ اس کا جو یعنی جو ہائیسٹ آبجیکٹو بھی ہے اور ہائیسٹ جو اس کا فرنٹ ہے، وہ ہے اقامت الدین کا فریضہ ادا کرنے کے لیے باطل نظریات کے حامل جو لوگ ہیں ان کے ساتھ لڑائی کرنا. یہ جو ہے جس کو قرآن مجید میں بالکل واضح طور پہ حکم دیا گیا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. ٹھیک ہے. اور ابن کثیر نے پھر جو ہے اس کی تشریح بیان فرمائی، وہ بڑا واضح طور پہ اس پورے مسئلے کو جو ہے وہ ایک طرح سے انہوں نے واضح کھول کے رکھ دیا کہ بخاری مسلم میں ہے. وہ فرماتے ہیں ابن کثیر تفسیر کے سب سے بڑے جو امام ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو بخاری مسلم میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم فرمایا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں. مجھے حکم ہے کہ میں ان سے اس وقت تک لڑائی کروں جب تک کہ وہ کلمہ نہیں کہہ لیتے. جب وہ اسے کہہ لیں گے تو مجھ سے اپنی جانیں اور اپنے مال بچا لیں گے، یعنی امان لے لیں گے. ہاں، حق اسلام کے ساتھ اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. بخاری مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، ابن کثیر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص اپنی بہادری کے لیے، ایک شخص غیرت کے لیے، ایک شخص ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، تو ان میں سے کون اللہ کی راہ میں ہے؟ تو آپ سے فرمایا کہ جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی غرض سے جہاد کرے وہ اللہ کی راہ میں. تو یہاں پہ معلوم ہو گیا کہ جہاد فی سبیل اللہ جسے ہم کہتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے جدوجہد جو ہے، یا غلبہ دین کے لیے جو جدوجہد ہے، اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. باقی سب جو ہیں جہاد کے تصورات اگر اسلامک نالج بھی ہیں تو ان کو جہاد فی سبیل اللہ نہیں کہا جا سکتا. پھر میں اگر تمہارے اس جہاد کی وجہ سے یہ اپنے کفر سے باز آ جائیں تو تم ان سے لڑائی موقوف کر دو، ان کے دلوں کا حال اللہ تعالیٰ کے سپرد کرو، اللہ ان کے اعمال کا دیکھنے والا ہے. ابن کثیر نے اس کی تشریح فرمائی. معلوم ہو گیا کہ جہاد فی سبیل اللہ پھر کیا ہے. اس وجہ سے صحیح مسلم کی روایت بھی ہے، ابو داؤد میں، ترمذی شریف میں، ہر جگہ پہ یہ بہت سی جو سات ستہ کی کتابیں ان میں یہ موجود ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص جو ہے اپنی بہادری کے لیے لڑتا ہے، ایک دنیاوی مال و متاع کے لیے لڑتا ہے، اور ایک منافقانہ روش میں لڑتا ہے، ان میں سے کون مجاہد فی سبیل اللہ ہے؟ کیٹیگوریکل سوال پوچھا گیا تھا کہ مجاہد فی سبیل اللہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ ہے لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جو اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے لڑتا ہے. تو اب اس کو اس کانٹیکسٹ میں رکھیں کہ اگر آبجیکٹو اللہ کے دین کا غلبہ ہے تو اس کے لیے جو پھر جو بھی سٹرگل ہوگی، چاہے وہ دعوت دین ہو رہی ہو اس کے والے سے، یا جو ہے تنظیم سازی ہو رہی ہو، یا وغیرہ وغیرہ جو بھی ایسپیکٹس ہیں، وہ سب پھر جہاد فی سبیل اللہ کی کیٹیگری میں آ جائیں گے. لیکن اگر یہ آبجیکٹو نہیں ہے، سے ایک بندہ صرف اپنے نفس کے خلاف ہی کوشش کر رہا ہے، تو پھر وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوگا. ایک بندہ صرف جو ہے دس و تدریس سے دین کے لیے لگا ہوا ہے، مقصد اس کا یہ نہیں ہے، تو پھر جہاد فی سبیل اللہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ یہ آبجیکٹو ہے تو پھر باقی ایسپیکٹس بھی جہاد فی سبیل اللہ کے اندر شامل ہو جائیں گے. اور بہرحال سورہ مائدہ میں بھی اس کی تفصیل ہمیں آتی ہے، ہمارے سامنے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ اس کو فرمایا، واضح طور پہ حکم دیا ہمیں کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو دین قرار دیا کہ جو اس سے مرتد ہو جائے. دین سے کہ مرتد ہونے کا مطلب کیا ہے یہاں پر کہ جو اس اہم ذمہ داری کو چھوڑ دے تو یہ دین کا ایک طرح سے کتنا بڑا حصہ اس نے چھوڑ دیا. تو یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تو اگر تم جو ہے دین سے مرتد ہو جاؤ، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون، اللہ تعالیٰ کیسی قوم کو لے آئے گا جو وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پہ بڑے جو ہے وہ نرم ہوں گے. اعزۃ علی الکافرین، کافروں پہ بڑے سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی کی جو ہے ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، اس سے خوف نہیں کھائیں گے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑے وسیع والا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک جو ہے تمہارے دوست جو ہیں اللہ ہیں
تمہارے ساتھی اللہ ہیں، رسول ہیں اور اہل ایمان ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ رکوع میں رہتے ہیں، ومن یتولی اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون، اور پھر جو لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ اور رسول اور اہل ایمان کو دوست بنائیں تو یہی اللہ کی پارٹی ہے جو ہمیشہ غالب ہو کر رہے گی۔ تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے پورا اس کا جو ہے واضح کر دیا، اس کی تفصیلات جو ہیں ہمارے سامنے رکھتی ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ اور اس کے لیے جدوجہد کرنا یہ اللہ کی پارٹی میں شامل ہونے کے مترادف ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ نہیں کرتا تو پھر اللہ کی پارٹی کا وہ حصہ نہیں ہے، پھر بہرحال اس کے لیے جو اصل ٹرم ہے وہ نفاق ہے، یعنی منافق، ایسے شخص منافق ہے، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ یہ تو ایک اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ پورا قرآن کا بیانیہ اس کے پیچھے کھڑا ہے، ایک تاکید اور تکرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ اس کے بغیر کوئی نجات نہیں ہے۔ کبھی کہیں پہ کتب علیکم القتال کے الفاظ کے ساتھ اسے فرض قرار دیا گیا، کبھی فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک جیسی تاکیدی انداز میں اسے بیان کیا، کہیں پہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ کے ذریعے بتایا کہ ہم تمہیں یقیناً آزما کے رہیں گے، یقیناً تمہیں آزما کے رہیں گے، یہاں تک کہ ہم جان نہ لیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں، کون ڈٹ جانے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ چھانٹی ہو کر رہے گی، اور پھر سورہ توبہ میں جیسے اللہ فرماتے ہیں مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَثَّاقَلْتُم مِّنَ الْأَرْضِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تمہیں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بلایا جاتا ہے تو تم زمین سے لگے جاتے ہو۔ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، سورہ صف میں فرمایا کہ یہ وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے۔ تو یعنی ایک جگہ پہ نہیں، بے شمار مقامات پر پورے قرآن میں اس کو تاکید اور تکرار سے اس اہم فریضے کو ایکسپلین کیا گیا ہے۔ تو یہ جی تصور نمبر 2 ہے جو ہم نے ابھی دیکھ لیا۔